اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجاہل میت ولو کان حی العالم حی ولو کان میت۔ محترم ناظرین، ہمارے تمام تر نوجوان احباب اور لائق صد احترام بزرگ جو ہمیشہ دینی سماجی رفتار میں ہمارے ساتھ ہر سنیچر کو رات 10 بجے، اور آج میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ آدھے گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ آپ سے جڑنے کی سعادت حاصل ہو پائی۔ اس کا سبب بمبئی کے ٹریفک نظام اور شام کے وقت کی دشواریاں، جس کے پیش نظر تھوڑا آدھے گھنٹے کی تاخیر سے آج آپ سے روبرو ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ سبھی حضرات رفتہ رفتہ مسلسل ہو رہے ہیں اور دینی سماجی رفتار سے جڑنے کے لیے میں ہمیشہ آپ کا صدق دل سے شکر گزار بھی رہوں گا، کیونکہ میرے یہ غیر تراشیدہ اور چیدہ کلمات جو آپ تک پہنچ رہے ہیں، اس کا مقصد سوشل میڈیا پر ہفتے بھر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیاں جو ہمیں ہمیشہ دکھائی دیتی ہیں، آپ سب کے پیش نظر رہتی ہیں، اور آپ سب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مراجع عالی قدر، اپنے علماء کرام اور اپنے دانشوران قوم اور اپنی گھریلو تہذیب، ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ مسلسل اظہار فرماتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فَتَكَلَّمُوا لِتَعَارَفُوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ آپ جب بھی بولیں اس بات کا آپ کو احساس رہے کہ آپ ایک تہذیب کے حامل ہیں، آپ ایک اس گھرانے سے وابستہ ہیں کہ جس گھرانے میں محبت اہل بیت طیبین و طاہرین گھٹیوں میں پلائی جاتی ہے۔ ہمارا تمدن، ہماری تہذیب مثالی رہی ہے، اور ہم کہیں بھی بولیں، کہیں بھی گفتار کریں، کہیں بھی ہمارے کلمات ہوں، کہیں بھی ہمارے لب کھلیں، میں تمام آنے والے اپنے ناظرین کو ابتدائی طور پر علیکم السلام جتنے بھی ہمارے برادران ایمانی سلام لکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں علی اصغر حیدری کا سلام عرض ہے۔ اور آپ کو باضابطہ علم ہے کہ آپ کے حوصلہ افزائی اور آپ کے اسی طرح جڑنے اور آپ کی حق پسندی، یہ جانتے ہوئے بھی حق کڑوا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی حق سے جو آپ کی وابستگی ہوتی ہے، حق باتیں آپ سن رہے ہوتے ہیں، یہ جو تراشا جا رہا ہوتا ہے، اس پر بھی آپ حضرات اپنے اپنے کلمات سے، اپنے اپنے رحشات قلم سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہم علی والے، ہمارے ذوالفقار نوجوان ہمارے بھائی ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے۔ اصغر رضا حیدری، لائیو عزاداری جلال پور، یہ سب ماشاءاللہ چینل چلا رہے ہیں، بھیونڈی لائیو عزاداری، یہ آپ دینی سماجی رفتار کو انشاءاللہ لائیو عزاداری بھیونڈی سے بھی ماشاءاللہ یوٹیوب چینل ہے، وہاں سے بھی یہ اپلوڈ ہوتا ہے گزشتہ ہفتوں کی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز ذوالفقار صاحب کا، اصغر رضا حیدری صاحب، اور اس طرح سے ہمارے محبوب منی صاحب جو ہمارے کرلا میں ماشاءاللہ، یہ تمام لوگ جو جڑ رہے ہیں، بساط اصغر صاحب، کمیل شبر صاحب، جموں کشمیر سے، کولکتہ سے، یو پی سے، بامبے سے، ہر جگہ سے جڑ رہے ہیں۔ تو دین جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو جانیں، دینی زندگی گزاریں، ہماری دینی رفتار کیا ہو۔ اگر ہماری دینی رفتار سست ہے اور ہماری دنیاوی رفتار تیزگام ہے تو بھی ہم
جو ہے وہ سفر آخرت میں پیچھے رہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اسی دنیا میں طے کرنا ہے کہ ہمارے آگے کی زندگی کیا ہوگی۔ جس کی زندگی آخرت میں جیسی چاہیے وہ اس کو اسی دنیا میں طے کرنا ہے کہ اس کی اخروی زندگی کیا ہوگی۔ لہذا یہ سوشل میڈیا ہم سب کے سامنے ہے، ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے تک نیکیاں پہنچائیں، نیکیاں بانٹیں، پورے معاشرے میں، پورے سماج میں محبتوں کی تقسیم کریں۔ جو سماج میں نفرتوں کا زہر گھل رہا ہے، خاص طور پر اس زہر کو ہم اس سے آگاہ بھی رہیں اور اس سے بچتے بھی رہیں اور دوسروں کو بچاتے بھی رہیں۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے پاس پڑوس میں اپنے اسلامی اصولوں کو نافذ کریں۔ اسلامی نفوذ اور اسلامی حقوق اور اسلامی اصول جب بھی نافذ ہوگا تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارا پڑوسی، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، بحیثیت پڑوس کے ہمارے اوپر اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں، بحیثیت کلمہ گو کے ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، بحیثیت پڑوس کے حقوق عائد ہوتے ہیں، مریض ہو تو صحت مندوں پہ اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہ تمام اسلامی قوانین میں ہمیں بار بار پڑھایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ دینی سماجی رفتار لے کر میں ہر ہفتے اس لیے حاضر ہوتا ہوں تاکہ بھولی بسری باتوں کو دوبارہ دہراتا رہوں اور ذہنوں میں جو ہے وہ مسلسل رہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں ان نوجوانوں کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ جو عزم رکھتے ہیں کام کرنے کا، جو عزم رکھتے ہیں جاب کرنے کا، جو عزم رکھتے ہیں کاروبار کرنے کا، مگر اس کے باوجود بھی اس وقت جو پورے عالمی حالات بنے ہوئے ہیں اس میں بہت سارے نوجوان آج اپنی جاب سے، اپنی ڈیوٹی سے، اپنے کاروبار سے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت طیبین و طاہرین کو جو ہے وسیلہ بنا کر ہم اللہ سے دعا کریں کہ مولا سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کے رزق و روزی اور جو طلباء علوم ہیں ان کے علم میں، رزق و روزی میں اور تمام چیزوں میں اللہ اضافہ فرمائے۔ جو کام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جلد سے جلد انہیں بہترین روزی حاصل ہو۔ میں چونکہ ممبئی جیسے کاسموپولیٹین سٹی میں اور جو ہمارے معاشی راجدھانی کہلاتی ہے بھارت کی ممبئی، میں یہاں کے حالات کو دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں ہمارے رہنے والے بھائی جو ہیں ان کی کیفیات کیا ہوں گی۔ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کورونا کال میں اور اس جو ہے وبائی دور میں جس طرح سے لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ مولا ہر ایک کی عزتوں کا محافظ ہو اور ہر ایک پروردگار ہر ایک کو جو ہے وہ خاطر خواہ رزق و روزی میں اضافہ دے۔ حضرات، اس بار جو پورے ہفتے میں ہمیں دیکھنے کو ملا وہ ہے اس سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں ایک ایسی شخصیت کا ہمارے سروں سے سائے کا اٹھ جانا جو ایک تناور اور گھنے سائے کی طرح، جو بوڑھا پیڑ تھا مگر اتنی شفقتیں ہمارے لیے رکھتا تھا کہ اس کے اڑ جانے کے بعد ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا۔ ایک طریقے سے ہماری قوم یتیمی کا شکار ہو گئی، اس لیے کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ اور میں نے ابتدا میں اسی لیے جو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی، یہ میں نے خود نہیں بلکہ ہمارے حکیم الامت، قائد ملت اور فخر شیعت اور اس طرح سے جتنے بھی القاب سے نوازا جائے وہ کم ہے، بہت ہی کم ہے، اس لیے کہ آج طلاقت لسانی لکھنے والے جب علامہ ہیں اور فقط گفتار کرنے والے جب بہت بڑی بڑی فہرستوں میں ہیں، تو جس نے تعمیر کی ہے، جس نے ملت تعمیر کی ہے، جس نے ملک کی تعمیر میں ایسا حصہ لیا ہے کہ ہر مقام پر جب وہ شخصیت بولتی تھی تو فیصل بنتی تھی۔ وزارت عظمیٰ کی چوٹی پہ پہنچنے والے جب تک وزیر اعظم ہیں تب تک لائق تکریم ہیں، لیکن ہمارے ڈاکٹر کلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ تابہ سرا کی شخصیت
وہ ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کی بلندی پہ رہنے والا، اس کو چھو کے اترنے والا، یہاں ہو وہاں ہو، ان کے قد کو نہیں چھو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنؤ کے گھنٹہ گھر میں اپنی بیماری کے باوجود بھی ویل چیئر پر بیٹھ کر آنے کے بعد انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ پوری دنیا نے سنا ہے کہ کیا بصیرت افروز بیان، اور کس طرح سے قانون، ملک اور اس کی شیرازہ بندی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، ملکی محبت کو سامنے رکھ کر، وطنی محبت کو سامنے رکھ کر، اور اس کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ایسے عالم سے پائی ہیں کہ جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، مگر آج وہ کمی ایسا کھل رہی ہے۔ میں خود گزشتہ دنوں سرکار حکیم الامت ڈاکٹر کلب صادق صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ ہیرا ہاسپٹل کے اوپر ان کی قیام گاہ تک، جہاں ان کی دیکھ ریکھ ہوتی تھی، پہنچا تھا، اور یقین نہیں آتا تھا کہ ایسی پائے کی شخصیت ایسی شفقتوں کے ساتھ مجھ جیسے طالب علم، مجھ جیسے جو ہے وہ کم علم، اور مجھ جیسے بے مایا اور مجھ جیسے کم ادب انسان سے، اتنے اخلاق سے جب ملاقات ہوئی تو احساس ہوا کہ دراصل ہم تو فقط ان گھنی چھاؤں کے نیچے سستانے والے لوگ تھے، مگر وہ لوگ وہ تھے کہ جو گھنی چھاؤں بن کر شفقتوں کی چھاؤں پوری ملت پر جو ہے وہ برسا رہے تھے۔ میں پہنچا، سرکار کو سب سے زیادہ جو تکلیف تھی حکیم الامت کو، وہ ملت کے اختلاف پر تھی، جو جگہ جگہ ہمارے اختلافات رونما ہیں، جگہ جگہ 1.5 انچ کی جو مسجدیں ہماری اٹھ رہی ہیں، جلوسوں کے نام پر ہم الگ الگ ہیں، ہم عزاداری کے نام پہ الگ الگ ہیں، ہم عبادت گاہیں الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، کہیں پر 2 جمعہ جو ہے وہ فقہ کے روشنی میں نہیں ہوتی پھر بھی ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں سے وہ بہت کبیدہ خاطر تھے، گریہ کناں تھے، اور اس وقت انہوں نے لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھنا چاہا۔ میں نے دست ادب جوڑا کہ سرکار ہم زحمت دینے نہیں آئے ہیں، آپ لیٹے رہیں۔ ہم نے ان کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے لٹایا، اور لیٹے لیٹے انہوں نے جو کلمات کہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے 4 سال کی مہلت مل جائے تو میں ملت کے اکابرین کے روبرو جا کر ہاتھ جوڑ کر ایک ایک سے ملاقات کروں گا، اور ملاقات کر کے اختلافات کے خاتمے کے لیے کہ سب ہم شیر و شکر ہو جائیں، اختلافات کو مٹا دیں، قوم کو اوپر لائیں، تعلیم کو اوپر لائیں، قوم کی تعلیمی معیار کو اوپر لائیں، کمپٹیشن میں بیٹھیں، ہم نیٹ کے امتحان دیں، ہم میں ڈاکٹرز بنے، ہم میں وکیل بنے، ہم میں سائنسداں بنے۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ تصاویر کو دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے عظیم سائنسداں APJ عبدالکلام سورگی مرحوم، ہمارے ملک کے راشٹرپتی اور صدر جمہوریہ بھی رہ چکے ہیں، کس طرح سے انہوں نے ڈاکٹر کلب صادق صاحب حکیم الامت تابع سراہ کی جو ہے وہ تعلیمی کاوشوں کو سراہا ہے، اور انہوں نے MU کالج جو علی گڑھ میں سرکار حکیم الامت ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے قائم کیا ہے، وہاں جابر بن حیان ہال بھی بنایا ہے، اور اس ہال کے اندر لیبارٹری قائم ہے۔ اسی طرح سے اسی میں ایک ہال جو بنایا ہے وہ درسیات کے لیے، وہ APJ عبدالکلام ہال بھی بنایا ہے، اور الگ الگ ایسی سائنس اور دیگر شخصیات کے نام انہوں نے وہ چیزیں منسوب کی ہیں۔ ملت سے مانگ مانگ کر لانا، اور اس کے بعد تعمیر کرنا، اپنے آپ کو وقف کرنا، اور اس کے بعد اپنا نام نہ رکھنا بلکہ ایسی اکابر شخصیتوں کے نام سے اسے منسوب کرنا، یہ سب اسی شخصیت کا حصہ رہا کہ جسے ہم سب حکیم الامت کہتے ہیں۔ حکیم الامت کا مطلب کیا ہے؟ مسیحائی، جو قوم کی مسیحائی، امت کی مسیحائی کر رہا تھا۔ مسیحائی صرف دوا دے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کرب میں، تڑپ میں آگے شفقتوں کا ہاتھ بڑھانا، اور اس کے بعد جہاں جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ مہیا کرنا۔ یہ تمام چیزیں توحید المسلمین ٹرسٹ، یونٹی کالج، اور اس کے بعد ایرا میڈیکل کالج، میڈیکل ہاسپٹل، یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں ملت کے حوالے کیا۔ ماڈرن ایجوکیشن پر پوری زندگی بولتے رہے کہ اگر آپ نے ماڈرن ایجوکیشن سے منہ موڑا، حتیٰ کہ کبھی کبھی چڑھ کر کے کہتے تھے کہ کس نے کہہ دیا کہ دینی تعلیم مدرسوں میں ہے؟ مدرسے بے شک لازم ہیں،
اور دینی تعلیم جسے ہم دینیات پڑھنا اور قرآن پڑھنا سمجھ رہے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم تجارت، شہرت اور کہنے کا مطلب ان تمام چیزوں کی طلب کے لیے ہم نے اگر مدرسے میں بھی داخلہ لیا ہے تو وہ علم دین نہیں ہے، بلکہ ہم نقصان کر رہے ہیں، علم دین کا استحصال کر رہے ہیں۔ اور کہا کہ اگر ہم سائنس پڑھ لیں، ہم فزکس پڑھ لیں، ہم الجبرا پڑھ لیں، ہم دوسری چیزیں پڑھ لیں، اگر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اگر ہم کالجز میں جاتے ہیں تو وہ بھی علم دین ہے۔ کیوں علم دین ہے؟ کیونکہ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے وہ علم دین ہے۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ علم، کہ وہ علم دین ہے کہ جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، چاہے وہ ہم دینیات کے ذریعے، چاہے وہ ہم ممبروں کے ذریعے، چاہے وہ ہم ایک ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ کر خدمت کر رہے ہو فزیکلی، اور کہنے کا مطلب سائنس کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ سب کے سب علم دین ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی شخصیت آج ہمارے درمیان سے اڑ گئی، لیکن دور دور تک جو اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، میں نے دیکھا کہ گراف ایجنسی ہمارے ابوذر کنتوری صاحب لکھنؤ سے مسلسل ڈیبیٹ دے رہے تھے، مسلسل وہاں کے تمام تر تشیع جنازہ کی جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ یونٹی کالج سے لے کے غفرہ مآب تک، ہرا کالج تک، پرانے لکھنؤ کی گلیاں گلیاں جو ہے وہ مومنین سے اور سوگواروں سے بھری ہوئی تھیں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا اس میں کون بنے گا قلب صادق۔ یہ ایک لفظ چلی ہے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا، دور دور تک لوگ کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو اس پیکر میں ڈھلے، کیونکہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب ان فوان شباب سے، عین جوانی سے، وہ قلب صادق جو ہے وہ بننے کی رفتار پر نظر آ رہے تھے، مگر آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر قلب صادق اعلی اللہ مقامہ تابہ سراہ، برادران وطن کے مجمع میں، چاہے وہ ہمارے سادھو سنت ہوں، چاہے وہ پادری ہوں، پوپ ہوں، چاہے وہ ہمارے گرجا گھروں کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے کہنے کا مطلب سکھ سمودائے کے لوگ ہوں، جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے، کبھی مسلمان بن کر کے اور مسلمانوں کے درمیان شیعہ بن کر کے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ بحیثیت مسلمان دین اسلام پر عمل کر کے میں ایک مسلمان ہوں، با اعتبار مسلک میں ایک شیعہ ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی شیعت کو سامنے رکھ کر، مگر جو جملہ انہوں نے بار بار ہر جگہ پر دہرایا ہے وہ یہ رہا ہے کہ یاد رکھنا کبھی شیعہ سنی کے دشمن نہیں ہے اور نہ ہی سنی شیعہ کے دشمن ہے، اصل میں دونوں کی جو دشمن ہے اس کا نام جہالت ہے۔ جہالت کے خلاف لڑو، اور یہی پیغمبر اسلام نے کہا تھا، طلب العلم فریضہ کہہ کر کے۔ اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کے جنگ کا جو اعلان ہے وہ جہالت کے خلاف ہے۔ آپ کفار اور مشرکین کو لا رہے ہیں، اسلام سب سے پہلے لڑ رہا ہے جہالت کے خلاف، اور جہالت سے خلاف لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پر اپنے علاقے میں مسجد قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنی ملت کا ایک اسکول بھی قائم کرنے کی کوشش کریں، مدرسے الحمدللہ مسجدوں اور امام باڑوں میں دینیات، پارے، قرآن، یہ ساری چیزیں تو ہمارے گھر کے اندر ابتدائی طور پر سکھائے جانے کا کام ہے۔ یہ ہماری گھریلو تہذیب میں قرآن جو ہے وہ گھول کے پلا دینا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا نافذ کرنا، تلاوت کا ہونا، تلاوت کا ماحول بننا، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے گھریلو تربیت میں ہے۔ ہم جہاں ہو، ہمارا گھر ہے وہ بھی مدرسہ ہے، لیکن جہاں ہم ایک مسجد، ایک امام باڑہ قائم کرنے کی کوشش میں ہیں، وہیں ہمارا ایک اسکول قائم ہو، اور بڑا گاؤں بنے اور ترقی ہو تو ہم وہیں پر فوراً کالج بنائیں، اور جب ہمارا شہر آگے بڑھے تو ہم وہیں پر فوراً جو ہے وہ کالج سے آگے بڑھ کر کے ہم یونیورسٹی کی اور ڈگری کالجز کی اور یونیورسٹیز کی ان بنیادوں کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مسلسل اس وقت تک آپ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور ہر ہفتے بنتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑتے ہیں۔ تمام ہمارے مغز شیعت اور مغز اسلام اور ان تمام چیزوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان جو ہمیشہ جڑتے ہیں
اور ان کی صالحیت اور آپ سب کی جو ہے وہ کوششیں اور کاوشیں یہ مسلسل مجھے بھی نظر آتی ہیں، میری بھی نگاہیں بنی رہتی ہیں، چونکہ ایک ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے کہ ہر ہفتے سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں پر بے لاگ تبصرہ ہوگا۔ تو یہ تبصرہ اس وقت ہے کہ حکیم الامت ڈاکٹر کلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ کی جو شخصیت وہ میرے اس ایپیسوڈ اور ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام دینی سماجی رفتار ہے، یہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ کی ذات تھی جو دین و سماج کی رفتار کو یکساں مہمیز دیتے تھے اور دونوں کی رفتار پر نگاہ رکھتے تھے باحیثیت من حیث القوم، یعنی ہندوستانی ہونے کے وہ ہمہ وقت ملک میں اتحاد، ایکتا، شانتی، ان تمام چیزوں کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور بحیثیت مسلمان کے اتحاد بین المسلمین کے وہ علم بردار تھے کہ آج جب تعزیتی پیغامات میں ہم نے پڑھا تو دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، شیعہ پر ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، ہمارا جمعیت العلماء ہو، وہ خواہ کوئی ادارہ ہو، ہر طرف سے آنکھوں کا نمناک ہونا سلمان حسینی ندوی اور ہمارے جو ہے مدذ اللہ العالی اور اسی طرح بڑے حق پرست ہیں جناب سلمان حسینی ندوی نے جو ہے انہوں نے تو غدیر پر جس طرح سے تحقیق کی ہے، اور ان کی تحقیق کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ ندوۃ العلماء سے جو ہے من کنت مولا فہذا علی المولا کی صدا جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح گونجے گی جس طرح کسی زمانے میں علامہ کوثر نیازی نے ایمان ابو طالب پر گفتگو جو ہے وہ دہلی میں کی تھی پاکستان سے آ کر کے یوم علی کے موقع پر، اور جملہ کہا تھا علامہ کوثر نیازی نے کہ میں نے مطالعے کے بعد، تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ایمان ابو طالب علیہ السلام کو جو ہے وہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے اور آخرت کے اندر یہ تمام لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو کوئی شخص جو ہے وہ جہنمی نہ رہ جائے، یعنی اتنا بڑا جملہ۔ اور آج سلمان حسینی ندوی مدذ اللہ العالی نے جس طرح غدیر پر کام کرنا شروع کیا ہے، اور ان کی جو کتابیں آئی ہیں، جو تحقیق آئی ہیں، ان کے معاصرین جو ہیں وہ اس وقت ششدر ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں۔ لہذا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ کی شخصیت نے جس طرح سے دلوں کو قریب کیا ہے، اور ہر ادارے کو، جمعیت علماء مسلم پرسنل لا، ندوۃ العلماء، اور اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ ٹیلے والی مسجد کے قریب ہونا اور برادران اہل سنت کا لے کر کے اپنی جانب سے نماز کا ادا کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر کلب صادق علی اللہ مقامہ کی ذات گرامی نے ہمیں دنیا ہی میں نہیں بلکہ اپنی موت کے بعد اپنی میت کے ذریعے بھی ہمیں فیض بخشا، اور پورے اتحاد کا جو منظر نظر آ رہا تھا، اب مجھے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ عالم کی میت جنازے میں رکھی ہوئی ہے اور اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اتحاد کا سبق ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے اپنی زندگی میں یعنی اپنے ظاہری حیات میں دیا تھا، وہی تابوت کے اندر موجود رہ کر کے بھی دے رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجاہل میت ولو کان حی، جاہل جو ہے وہ میت ہے، وہ بھلے ہی دیکھنے میں زندہ ہو، وہ کھا رہا ہو، پی رہا ہو، پان کھا رہا ہو، گٹکا کھا رہا ہو، سگریٹ پی رہا ہو، قہقہ لگا رہا ہو، دوستوں کے ساتھ بز میں ہو، ڈھابے پہ جا رہا ہو، حقہ پارلر میں جا رہا ہو، روز بروز جو ہے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں ہے۔ الجاہل میت، جاہل میت ہے، ولو کان حی، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العالم حی ولو کان میت، اور عالم جو ہے وہ حیات رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، ولو کان میت، بھلے ہی شکل میت وہ تبدیل ہو چکا ہو۔ اور یہی منظر ہم نے حکیم الامت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ کے جنازے کے منظر میں لکھنؤ میں دیکھا۔ پوری دنیا سے، پوری دنیا کے ممالک سے، چاہے وہ مغربی دنیا ہو، چاہے وہ مشرقی دنیا ہو، چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو، مڈل ایسٹ ہو، ہر جگہ سے تمام تر ذمہ داران مملکت و سلطنت و ریاست اور حکومت، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین و دینیات، تحقیق و تحقیقات اور ہر شعبہ حیات سے
آپ کو خراج عقیدت دیا گیا۔ انشاءاللہ بڑی زندگی آپ کی ہمارے لیے نمونہ عمل رہی ہے، اور انشاءاللہ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ بھلے ہی وہ قبر میں سو رہے ہیں مگر ہمارے لیے اتنا سبق چھوڑ گئے ہیں کہ ہم کئی نسلوں تک مسلسل آپ کے پیغامات کو لے کر کے ہم خود اور اپنی نسلوں کو اگر اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے مواد میں کمی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات کا، ہمارے احسن رضا میسم جلال پور سے، ہمارے مہدی عباس رضوی صاحب، آفتاب حیدر صاحب، سید ظفر عباس جعفری صاحب اور بہت سارے ہمارے اس میں جو ہے وہ نظر آئے جنہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ انشاءاللہ آپ اسے بھیونڈی لائیو عزاداری یوٹیوب چینل پر بھی اس ہمارے دینی سماجی رفتار کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ میں نے اپنے محدود وقت میں اور محدود وسائل کے ساتھ یہ نہ دیکھو کہ چراغوں کی لویں مدھم ہیں، کس طرح ہم نے کیا جشن چراغاں پوچھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک عام زندگی گزارنے والا ایک انسان ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، یہی آپ کی طرح میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے، اور جس طرح سوشل میڈیا نے آسانیاں فراہم کی ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس بات کی حتی المقدور کوشش کرتا ہوں کہ جہاں رہو اسی جگہ سے، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، اگر آپ کو چراغ بننا ہے تو جہاں رہیے وہیں سے روشنی لٹائیے اور اسی کا مصداق بنیے۔ میں نے بھی اس بات کی حتی المقدور کوشش کی ہے کہ میں اپنی ڈیوٹیز سے عہدہ برا ہو سکوں۔ لازم نہیں ہے کہ ممبر پر آ کر مجلس ہی کے ذریعے میں آپ سے خطاب کروں، بہت سارے ذرائع ہیں۔ میسم نے دار پر جا کر کے یہ بیان دے دیا کہ دیکھو ذکر علی اور حق اور حقانیت کے لیے ممبر ہی نہیں بلکہ جہاں کھڑے ہو جاؤ وہ ممبر کے مصداق بن جاتا ہے۔ آپ حضرات نے مجھے اتنا موقع دیا اور دیتے رہتے ہیں، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جو حضرات جڑے ہیں اور اب تک دیکھ رہے ہیں، میری دستبستہ التماس ہے کہ آپ اسے شیئر بھی کریں، اگر اس لائق ہے تو میں جگانے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے احباب تک بھی اسے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دینی سماجی رفتار دیکھی جا سکے۔ اور اسے میں انشاءاللہ اپنے ذوالفقار صاحب جو ہمارے بھیونڈی لائیو عزاداری ہیں، ہمارے جنت البقی چینل، ہمارے منظر بھائی ہیں، ہمارے عمار تبرائی ہیں، اور ہمارے بہت سارے اسی طرح سے شیعہ ریسائٹر ممرہ میں اصغر سلمہ ہیں، اور اسی طرح تقی عابدی ہمارے گوونڈی میں ہیں۔ بہت سارے نوجوان جو اپنے اپنے چینلوں کے ذریعے جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس کو شیئر کر کے جڑ کر کے، میرے سجاد بھائی جو ہمیشہ میرے ساتھ شفقتیں کرتے ہیں ٹانگا تنزانیہ سے، وہاں کی شیعہ اثناشی جماعت، خوجہ شیعہ اثناشی جماعت کے مسلسل صدر ہے، بڑی گراں قدر خدمات رہی ہیں۔ آپ کے بیٹے اس وقت وہاں موجودہ صدر ہیں۔ آپ سجاد بھائی تمام اہل ٹانگا کو میرا سلام کہیے گا۔ تنزانیہ میں ایک بہت ہی خوبصورت سا تہذیبی شہر ہے ٹانگا، اور وہاں سے آپ جڑے ہیں۔ بہت سارے میرے نارتھ امریکہ، کینیڈا وغیرہ سے جڑنے والے لوگ، میں سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں دینی سماجی رفتار کا جائزہ لیتے رہیے، خود بھی نگاہ رکھیے اور خود بھی جائزہ لیتے رہیے، اور جب یہ بیان آپ تک پہنچے تو آپ اس کی تائید کرتے رہیں کہ کس حد تک دینی سماجی رفتار کا حق ادا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے سنیچر کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر کرب صادق صاحب پر مسلسل گفتگو کرنا ہے، تھوڑے سے میں حق ادا نہیں ہوگا۔ جو حضرات ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں اور ممبئی میں خصوصاً کرلا، گوونڈی اور ان جانب رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل رات کو 9 بجے امام باڑہ جعفریہ پلاٹ نمبر 41 گوونڈی شیواجی نگر ممبئی میں علامہ حکیم الامت ڈاکٹر کلب صادق طابہ سراہ کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوگی انشاءاللہ۔ اسے نوجوانوں نے ذاتی طور پر، یہ آپ کا جو ہے وہ نوجوانوں پر جو شفقتوں کا سایہ رہا، آج ان نوجوانوں کا خود آگے بڑھ کے مجلس برپا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علامہ کی شخصیت، حکیم الامت کی شخصیت اداروں تک نہیں بلکہ دلوں تک اتری ہوئی تھی، ذہنوں تک اتری ہوئی تھی۔ ہم کبھی بھلا نہیں پائیں گے۔ مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا،
یقیناً اسی مصرے کا مصداق تھے، اور میں تو آخر میں اپنی جانب سے دینی سماجی رفتار کے اس پروگرام کی جانب سے میں ایک شعر کے ذریعے سرکار علی اللہ مقامہ کو خراج دوں گا، اور اپنے افسوس اور اپنی جو ہے وہ لٹنے والی دولت کا اس انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ دست ادب جوڑ کے شکوہ کر سکتا ہوں علامہ اقبال کے قول کہ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر آسمان ڈھونڈے، ایسی شخصیت حکیم الامت ڈاکٹر قلب صادق علی اللہ مقامہ جیسوں کی ہوتی ہے۔ خدا پھر ہماری قوم میں ڈاکٹر قلب صادق پیدا کرے اور اسی طرح سے یہ قوم مالا مال رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین انشاءاللہ اپنے کمنٹس بھی لکھیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میرے ایک نوجوان دوست جناب سمر بھارتی ہیں جو سید ہیں، انہوں نے مجھے کچھ جو ہے وہ کہا تھا آج کے میں سادات کے حوالے سے گفتگو کروں، میری کیا مجال، لیکن انشاءاللہ ان کے جو مطالب ہیں اس سے میں آگاہ ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں میں محترم سادات کرام کہ جن کی نالین پاکی گرد بھی ملت نہیں ہے، اگر سیادت اپنے اخلاق اور اپنے علم اور اپنی وجاہت اور اپنی سیادت کے ساتھ ہے تو یقیناً امت آج بھی سادات کرام کے نالین کی گرد پا بھی نہیں ہے، بشرطے کہ سادات کرام اور نوجوان بچے اپنی اس عظمت کو پہچان لیں جو ان کے بزرگوں نے اپنے کردار سے چھوڑی تھی، اور اس کی بنیاد پر لوگ جوق در جوق شیعت کو قبول کرتے رہے، اسلام کو قبول کرتے رہے انشاءاللہ۔ مگر آخر میں اپنے بھائی سمر بھارتی کے لیے ایک شعر پڑھوں گا جو ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے کرم فرما، ہمارے مشفق، ہمارے مخلص جناب ڈاکٹر مولانا شبیہ احسن کاظمی کا شعر ہے۔ جو دیکھیے ہمارے عرفان عارف صاحب بھی آ گئے، ماشاءاللہ بہترین خدمات آپ کر رہے ہیں جموں کشمیر کی سرزمین پر، اور ماشاءاللہ آپ نے رقیبوں کو بھی آمادہ کر دیا ہے اردو کی خدمت پر۔ جس طرح سے آپ نے لاک ڈاؤن میں اردو کی خدمت کی ہے عرفان عارف صاحب، انشاءاللہ اس کے لیے آپ پوری دنیا سے کے ادیبوں سے خراج اصول رہے ہیں، لہذا آپ بھی آ گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر شبیہ احسن کاظمی کا یہ شعر، کیونکہ ڈاکٹر شبیہ احسن کاظمی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، پونے میں تشریف رکھتے ہیں، میرٹھ سے آپ کا تعلق ہے، دھولری آپ کا گاؤں ہے، پوری زندگی آپ نے وقف کی پونے میں خدمات دین و سماج میں۔ ان کا یہ شعر بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ لوگوں نے نہ جانے کس کس نام سے پڑھا، لیکن جب وہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کرتے ہوئے آئے کہ یہ شعر میرا ہے تو ایک مرتبہ لگا کہ علماء کی صفوں میں اور خصوصاً نوجوان علماء کی صفوں میں ایسے پرمغز اور متفکر جہانی جو ہے وہ ذہن موجود ہے۔ علامہ ڈاکٹر شبیہ احسن کاظمی نے کہا کہ سادات نظر گردش حالات ہو گئے، سادات نظر گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے سدھرے وہ سادات ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس کیفیت سے سادات گزریں گے تو سادات کرام کی عظمتوں میں بھی کہیں نہ کہیں سے جو چار چاند لگنا چاہیے اس میں بھی پیوند کاری ہو جائے گی۔ لہذا کردار کے سادات بنیے، بقلم خود سادات بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنہیں اللہ نے نسل سادات میں قرار دیا ہے ان کی عزت اور ان کے مرتبوں کی ضمانت رسول اللہ نے لی ہے، حضرات آل محمد علیہ السلام نے لی ہے۔ انشاءاللہ بھائی قائم صاحب آپ بھی سلامت رہیں، کل انشاءاللہ مجلس میں ملاقات ہوگی اور بہت جلدی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ پھر میں ایک بار آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے ٹھیک 10 بجے سنیچر کو یہ دینی سماجی رفتار ہمارا پروگرام ہر سنیچر کو رات میں 10 بجے ہوتا ہے، اور آپ سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ حضرات چاہیں تو اپنے اپنے کمنٹ میں اپنی باتیں لکھ سکتے ہیں، جس کو میں اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسے کوٹ کروں گا، اور کوشش کروں گا اس بات کی کہ
آپ کے کلمات کی کسی نہ کسی قسم میں اپنے کم علمی اور کم مائگی کے حوالے سے بھی ترجمانی کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔